ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سادہ دربار خلاف سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے کہ اچانک ایک خوش رو نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہاں، دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے؟ اس نے نہایت ہی فصاحت و بلاغت سے پورا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہاں، مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے طیش میں آ کر ایک پتھر کھینچ مارا جس کی ضرب سے وہ پیر ضعیف مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تجھے اعتراف ہے، اب تو قصاص کا عمل لازمی ہو گیا اور اس کے عوض تجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ جوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے امام کے حکم اور شریعت کا فتویٰ ماننے کا کوئی عذر نہیں، لیکن ایک درخواست ہے۔ ارشاد ہوا، وہ کیا؟ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو تو اس کے سپرد کروں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جاؤں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں سر جھکا کر ذرا غور فرمایا اور پھر سر اٹھا کر اشارہ کیا، اچھا، کون ضمانت کرتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے چلا آئے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین کے چہروں پر ایک نظر ڈال کر ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابوذر، تم ضمانت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت کرتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئے۔ ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام جلیل القدر صحابہ جمع ہوئے۔ وہ دونوں نوعمر مدعی بھی آئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار ہونے لگا۔ اب وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا پتہ نہیں۔ صحابہ میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تشویش پیدا ہو گئی۔ دونوں نوجوانوں نے بڑھ کر کہا، اے ابوذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال اور ثابت قدمی سے جواب دیا کہ اگر تیسرے دن کا وقت مقرر گزر گیا اور وہ نہ آیا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی۔ حضرت فاروق سنبھل بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابوذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جو شریعت اسلامی کا تقاضا ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشویش پیدا ہو گئی۔ بعض آب دیدہ اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے قطعی انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی لینا چاہتے ہیں۔ لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں مجرم نمودار ہوا۔ حالت یہ کہ پسینے میں ڈوبا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا۔
خندہ پیشانی سے سلام کیا اور عرض کیا میں اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر آیا ہوں اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی، اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم بجا لائیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون اور کہاں کا رہنے والا ہے، نہ اس روز سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی، مگر سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار مروت کے خلاف معلوم ہوا اور اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت کر لی۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں مدعی نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ سب نے ایک نعرہ مسرت بلند کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا اور فرمایا مدعی نوجوانوں تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی اسی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ہم اس حق کو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر چکے، لہٰذا اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں ہے اور نہ لیں گے۔